السلام علیکم ریسپیکٹڈ ویورز، نالج پلز میں خوش آمدید۔ ویورز، پچھلے 4 ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ 120 MCQs شیئر کیے جا چکے ہیں اور آج پارٹ 5 میں ہم 30 مزید MCQs ڈسکس کریں گے۔ ریسپیکٹڈ ویورز، چونکہ پیڈاگاجی کو ایٹا ایجوکیشن کیڈرز کے آلموسٹ ہر ٹیسٹ کے سلیبس میں 10% مارکس دیے گئے ہیں، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ اس سیریز میں آپ لوگوں کے 10% مارکس کور ہو جائے۔ اگر آپ لوگوں نے پہلے 4 پارٹس دیکھ لیے ہو تو ہم نے 120 MCQs بہت آسان بناتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ اگر پہلے 4 پارٹس نہیں دیکھے ہو تو لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ الگ پلے لسٹ بھی چینل پر اویلیبل ہے۔ ریسپیکٹڈ ویورز، چلتے ہیں پارٹ 5 کی طرف۔ کویسچن نمبر 1 ہے Dialectic or dialectical method is a discourse between opposing parties to establish the truth through dialectic یا dialectical طریقہ کار مخالف فریقین کے درمیان ایک مکالمہ ہوتا ہے جس کا مقصد سچائی کو کس ذریعے سے ثابت کرنا ہوتا ہے۔ تو آنسر ہے آپشن سی، reasoned arguments۔ کویسچن نمبر 2 ہے Dialectic method of inquiry was contributed by Dialectic طریقہ تحقیق کس نے متعارف کرایا؟ آنسر ہے آپشن اے، سقراطس۔ کویسچن نمبر 3 ہے Epistemology is the branch of philosophy concerned with the theory of۔ Epistemology فلسفہ کی وہ شاخ ہے جو کس نظریے سے متعلق ہے؟ آنسر ہے آپشن سی، knowledge۔ کویسچن نمبر 4 ہے What was the relation between Socrates and Plato؟ سقراط اور افلاطون کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ کریکٹ آنسر ہے آپشن بی، پلیٹو واز اسٹوڈنٹ آف سقراطس۔ افلاطون سقراط کا شاگرد تھا۔ کویسچن نمبر 5 ہے What was the relation between Plato and Aristotle؟ افلاطون اور ارسطو کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ یہاں پر صحیح جواب ہے آپشن بی، Aristotle was student of Plato۔ ارسطو افلاطون کا شاگرد تھا۔ کویسچن نمبر 6 ہے The Apology, the Plato's recollection of the speech given by Socrates when Socrates was charged with۔ Apology افلاطون کی وہ تحریر ہے جس میں سقراط کی وہ تقریر بیان کی گئی ہے جو انہوں نے کس الزام کے تحت دی تھی؟ آنسر ہے آپشن ڈی، not believing in gods۔ کویسچن نمبر 7 ہے According to Socrates, physical objects and events are dash of their ideal form۔ سقراط کے مطابق مادی اشیاء اور واقعات کی اپنی مثالی شکل کیا ہوتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن اے، شیڈوز۔ کویسچن نمبر 8 ہے According to the theory of forms or theory of ideas, material world is a dash of the real world۔ theory of forms یا theory of idea کے مطابق مادی دنیا حقیقی دنیا کا کیا ہے؟ تو آنسر ہے آپشن بی، امیج یعنی تصویر۔ کویسچن نمبر 9 ہے The first institution of higher learning in the Western world, academy, was founded by۔ مغربی دنیا کے پہلے اعلیٰ تعلیمی ادارے اکیڈمی کی بنیاد کس نے رکھی؟ آنسر ہے آپشن بی، پلیٹو یعنی افلاطون نے۔ کویسچن نمبر 10 ہے The academy was founded in۔ اکیڈمی کی بنیاد کس شہر میں رکھی گئی؟ آنسر ہے آپشن اے، ایتھنز۔ کویسچن 11 ہے بلومز ٹیکسانومی از اے سیٹ آف ڈیش لرننگ ڈومینز۔ بلومز ٹیکسانومی کتنے تعلیمی شعبوں کا مجموعہ ہے؟ آنسر ہے آپشن بی، 3۔ کویسچن نمبر 12 ہے The 3 domains of Bloom taxonomy are۔ بلومز ٹیکسانومی کے 3 بنیادی شعبے کون سے ہیں؟ صحیح جواب ہے آپشن اے، کاگنیٹو، افیکٹو اینڈ سائیکوموٹر۔ کویسچن 13 ہے The cognitive domain involves۔ کاگنیٹو شعبہ کس سے متعلق ہے؟ آنسر ہے آپشن بی، نالج یعنی علم سے۔ کویسچن 14 ہے The affective domain involves۔ افیکٹو شعبہ کس سے متعلق ہے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن سی، مینر۔ کویسچن 15 ہے The psychomotor domain involves۔ سائیکوموٹر شعبہ کس سے متعلق ہے؟ صحیح جواب ہوگا آپشن ڈی، فزیکل موومنٹ۔ کویسچن 16 ہے The simplest skill in cognitive domains of Bloom's taxonomy is۔ بلومز ٹیکسانومی کے شعبے میں کاگنیٹو کے آسان مہارت کون سی ہے؟ صحیح جواب ہوگا آپشن اے، ریممبرنگ۔ کویسچن 17 ہے The most complex skill in cognitive domain of Bloom's taxonomy is۔
بلومز ٹیکسانومی کے کاگنیٹو شعبے میں سب سے پیچیدہ مہارت کون سی ہے؟ تو آنسر ہے آپشن سی ایوالویٹنگ۔ کویسچن 18 ہے دا موسٹ کمپلیکس اسکل آف بلومز ٹیکسانومی از۔ بلومز ٹیکسانومی میں سب سے پیچیدہ مہارت کون سی ہے؟ آنسر ہے آپشن ڈی اوریجنیٹنگ۔ کویسچن 19 ہے ٹو بریک انفارمیشن انٹو پارٹس اینڈ ٹو ایگزامن دا انفارمیشن از کالڈ۔ کسی معلومات کو حصوں میں توڑنا اور اس کا تجزیہ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تو آنسر ہے آپشن اے انالائزنگ۔ کویسچن نمبر 20 ہے ٹو کمپائل دا انفارمیشن انٹو پیٹرن اینڈ پروپوز اے پلان از کالڈ۔ معلومات کو ایک خاص ترتیب میں ترتیب دینا اور ایک منصوبہ تجویز کرنا کیا کہلاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن ڈی اوریجنیٹنگ۔ کویسچن 21 ہے when the topic or an area of a course contains a lot of information it is recommended to use۔ جب کسی مضمون یا کورس کے موضوع میں بہت زیادہ معلومات شامل ہو تو کس تدریسی طریقہ کا استعمال کرنا چاہیے؟ آنسر ہے آپشن اے لیکچر میتھڈ۔ کویسچن 22 ہے the skills when students try to build abstract knowledge is called۔ وہ مہارت جب طلبہ خلاصہ علم بنانے کی کوشش کرتے ہیں کیا کہلاتی ہے؟ آنسر ہے آپشن بی کریکٹرائزنگ۔ کویسچن 23 ہے فارمیٹیو اسسمنٹ از این اسسمنٹ آف ڈیش لرننگ۔ یہاں پر جواب ہوگا آپشن ڈی فارمیٹیو اسسمنٹ از این اسسمنٹ فار لرننگ۔ کویسچن 24 ہے سمیٹیو اسسمنٹ از این اسسمنٹ ڈیش لرننگ۔ تو یہاں پر کریکٹ آنسر ہے آپشن بی آف سمیٹیو اسسمنٹ از این اسسمنٹ آف لرننگ۔ کویسچن 25 ہے an assessment used to identify difficulties in the learning process is called۔ وہ تشخیصی عمل جو سیکھنے کے عمل میں مشکلات کی نشاندہی کے لیے کیا جاتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ تو آنسر ہے آپشن بی ڈائگنوسٹک اسسمنٹ۔ کویسچن 26 ہے an assessment used to determine a person's ability in a particular field of studies is called۔ وہ تشخیصی عمل جو کسی فرد کی کسی خاص تعلیمی شعبے میں صلاحیت جاننے کے لیے کیا جاتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ تو آنسر ہے آپشن اے aptitude ٹیسٹ۔ کویسچن 27 ہے reliability of an assessment relates to the dash of an assessment۔ کسی تشخیصی عمل کی ریلائبلٹی کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے؟ یہاں پر صحیح جواب ہوگا آپشن سی کنسسٹنسی۔ کویسچن 28 ہے ویلیڈیٹی آف این اسسمنٹ ریلیٹس ٹو دا ڈیش آف این اسسمنٹ۔ کسی تشخیصی عمل کی ریلائبلٹی کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے؟ تو آنسر ہے آپشن ڈی ریلیونس۔ کویسچن 29 ہے A process of looking at what is being assessed is called۔ اس عمل کو کیا کہتے ہیں جس میں جانچا جاتا ہے کہ کس چیز کی جانچ کی جا رہی ہے؟ تو آنسر ہے آپشن بی ایوالویشن۔ کویسچن نمبر 30 ہے Which act of teacher foster a sense of autonomy in the learning process؟ استاد کا کون سا عمل سیکھنے کے عمل میں خود مختاری کے احساس کو فروغ دیتا ہے؟ تو آنسر ہے آپشن سی ڈیلیگیٹر۔ ریسپیکٹڈ ویورز، یہ تھا پیڈاگاجی ایم سی کیوز کا پارٹ 5۔ انشاءاللہ بہت جلد پارٹ 6 میں 30 مزید ایم سی کیوز کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل نالج پیج کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح معلوماتی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔